اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 55 تک انشاءاللہ آج ہم سورہ الانفال پارہ 10 سماعت کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ جزا و سزا انسان کے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا نتیجہ ہے، کسی کو بلا وجہ کوئی سزا نہیں دی جاتی، کسی کو بھی بلا وجہ کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے دستور تھا فرعونیوں کا، والذین من قبلہم، اور جو زبردست لوگ ان سے پہلے گزر چکے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا آیات الہی کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا کہ ظلم و ستم سے ذات الہی پاک اور بالاتر ہے، فرمایا نا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بے بس اور کمزور بھی نہیں، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ بے بس اور کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرتا رہے اور اس کے رسولوں کو ستاتا رہے تو وہ کچھ نہ کر سکے، ایسا نہیں، بلکہ اگر اس کی رحمت کسی کو ڈھیل دیے رکھے تو اس کی مہربانی، اور اگر وہ ناراض ہو کر پکڑ لے تو پھر کوئی فرعون ہو یا نمرود، جمشید ہو یا فریدون، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور جب وہ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے تو پھر ماء و شامہ کا تو کیا کہنا، رستم و سہراب کا بھی زورا آب ہو جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالے وہ اپنے آپ کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اتنی واضح روشن ہے کہ کسی مزید تشریح کی گنجائش نہیں۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے، جو چاہے اس کو گوش ہوش سے سنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، یعنی جب تک بندہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے اور بدلنے کی نیت نہ کر لے تو بدلاؤ ممکن نہیں ہوتا۔ کدأب آل فرعون، کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان سرکشوں کا سا ہے جو پہلے گزر چکے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ ظالم تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عمدہ نکتہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں کافروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، دوسری آیت میں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا۔ پہلی آیت میں اشارہ ہے دلائل توحید و الوہیت کے انکار کی طرف،
اور دوسری میں تربیت و پرورش کی آیات کی طرف، اور دونوں کا طبعی نتیجہ کیا ہے؟ الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ ان سے مراد بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی قبائل ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کا معاہدہ فرمایا تو انہوں نے کفار کو اسلحہ مہیا کر کے عہد شکنی کی، پھر تائب ہوئے، دوبارہ معاہدہ کیا، لیکن جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینہ پر حملہ آور ہوا تو کفار کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر یہ یہودی ان کی طرف جھک گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے دغا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔